ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام 300 بار پڑھ لو، اسی وقت دولت کی برسات ہو جائے گی۔ اگر آپ دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، بس کسی بھی وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام شروع کر دینا ہے۔ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر آپ کو جھوٹ لگتا ہے تو ایک بار اس وظیفے کو کر کے دیکھ لو، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہر راستہ بند، ہر دروازہ بند اور ہر امید ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ دل تک چکا ہوتا ہے، آنکھیں اشک بار ہوتی ہے اور ہاتھ پھیلانے کے لیے بھی ہمت باقی نہیں رہتی۔ ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ کہاں جاؤں، کس سے کہوں، کون ہے جو میری پر یاد سنے گا۔ دوست چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار ساتھ نہیں دیتے، دنیا پیسے کے بغیر آپ کو اہمیت نہیں دیتی، لیکن ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، ایک ذات ہے جو کبھی منہ نہیں موڑتی، وہ ذات جس کا وعدہ ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو ان تمام دل شکستہ لوگوں کے لیے ہے جو معاشی تنگی میں مبتلا ہے، جن کے بچے بھوکے سوتے ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں اور ان کے علاج کے لیے پیسے نہیں، جن پر قرض کا بوجھ ہے اور کوئی سہارا نہیں، جن کی دکانیں بند ہو گئی، نوکری چھین گئی، کاروبار تباہ ہو گیا۔ اگر آپ بھی انہی میں سے ہیں، اگر آپ کے اندر بھی سسکیہ ہے لیکن زبان خاموش ہے، تو بس آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک پیغام امید ہے، ایک روحانی راستہ ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ کی عطا کی کنجی ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے ہے جو تک چکے ہیں، جو آخری بار آزمانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے۔ یاد رکھے، اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اللہ وہ ہے جو اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتا ہے، سونے والے نصیبوں کو جگا دیتا ہے اور خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ ایک شخص تھا جس پر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا تھا، وہ بہت پریشان رہتا، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو، دوست احباب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آخر ایک دن وہ شخص حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، حضرت میرے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، قرض داروں کا دباؤ ہے، گھر میں فاقہ ہے، کوئی سہارا نہیں۔ حضرت حسن بصری نے اس کی بات سن کر فرمایا، کیا تو نے کبھی رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے؟ سحری کے وقت جب سب سو رہے ہو، اس وقت جب رب خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، ہر رات تہجد کے وقت اٹھو، وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور عاجزی سے اللہ کو پکارو کہ اے رزق کے مالک میرے حالات درست کر دے۔ صدق دل سے مانگ اور کسی مخلوق سے امید نہ رکھ۔ اس شخص نے ویسا ہی کیا، مسلسل چند دن تہجد کے وقت روتے ہوئے اللہ کو پکارا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، ایک مالدار تاجر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، مجھے خواب میں اللہ نے دکھایا کہ فلاں شخص سخت مشکل میں ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ جا کر اس کی مدد کرو، لے لو کچھ رقم اور جب بھی مزید ضرورت ہو بتانا۔ وہ شخص حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا، پھر حضرت حسن بصری کے پاس آ کر سارا واقعہ سنایا۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا، یہ ہے توکل کا انعام۔ جب بندہ صرف اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں کو حرکت میں لے آتا ہے۔ جب بھی زندگی میں مالی پریشانی آئے تو دل سے اللہ کو پکارے، لوگوں سے امید کم رکھے اور رب کی دربار کو مضبوطی سے تھامے۔ اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آج ہم جس اسم مبارک کا وظیفہ کرنے جا رہے ہیں، وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جو بے شمار خزانوں کا مالک ہے، جو بغیر مانگے بھی دیتا ہے اور جب بندہ مانگ لے تو اتنا دیتا ہے کہ حیرت ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دل کو جھکا کر، آنکھوں میں عاجزی کے آنسو لے کر ہم اس رب کو پکاریں جس کی رحمت سمندر سے گہری ہے، جو کئی سائل کو خالی نہیں لوٹتا۔ جب ہر طرف مایوسی چھا جائے، جب ہر راستہ بند ہو جائے، جب دل گھبرا جائے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، تب ایک ہی نام دل سے نکلتا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ آپ نے اگر یہ وظیفہ دل سے کر لیا، یقین اور توکل کے ساتھ کر لیا، تو انشاءاللہ وہ رزق آپ کے قدموں میں آئے گا جو آج آپ کے تصور سے بھی باہر ہے۔ آج ہم جس وظیفے کو سیکھنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک عمل نہیں، یہ اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اس رب کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونے کا ایک طریقہ ہے جو فرش سے عرش تک سب کچھ جانتا ہے،
تو آئیے دل کو پاک کریں، نیت کو صاف کریں اور اس عظیم نام کے ورد سے اپنی تقدیر کو جگائے، اپنے رزق کے دروازے کھلوائے اور اللہ کے کرم کو اپنے گھروں میں اتارتے ہوئے دیکھیے۔ تو چلتے ہیں، بنا وقت ضائع کے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اعمال اور وظائف آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے اور پھر آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ جب آپ درود شریف پڑھ لے تو پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین آپ نے یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے یا وہابو کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری نمبر پر آپ نے سورہ علم نشرح 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر بار دل میں پیسوں کی حاجت رکھے لیکن اللہ سے مانگتے ہوئے شرم، ادب اور یقین رکھے، اور آخر میں پھر وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کم از کم 7 دن لگاتار کرے، اگر حالات زیادہ خراب ہے تو 21 دن تک کرے۔ جب آپ اللہ کے اس نام پر بھروسہ کر کے دل سے یہ عمل کریں گے تو وہ دروازے کھلیں گے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایسے سینکڑوں افراد نے یہ عمل کیا اور صرف چند ہی دنوں میں ان کی زندگی بدل گئی۔ کسی کے قرضے اتر گئے، کسی کی بند فیکٹریاں چل پڑی، کسی کو نیا کام ملا تو کسی کے ہاتھ میں اچانک ایسا ذریعہ آیا جو برسوں نہ ملا تھا۔ اللہ سے مانگنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، بس در کھٹکھٹاتے رہے، دروازہ ضرور کھلے گا۔ آج ہی سے شروع کرے یہ مجرب وظیفہ، یا وہابو کا ورد کرے اور اللہ سے اپنے رزق مانگے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کا بگڑا ہوا نصیب آپ کے ذریعے سنور جائے۔ ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹس میں لکھے یا وہابو، تاکہ یہ نورانی عمل صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ آپ کی تمام جائز حاجتیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔